رحمت اور نعمت، تحریر انیلا کنول۔ اس کی کل 10 قسطیں ہیں، جس کا قسط نمبر 4 آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رضیہ یار کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی کی باتوں کا برا مت منانا، ان کی تو عادت ہے، بس اب رونا نہیں، اکبر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آتے ہی رضیہ کے رکے ہوئے آنسو بحال ہو گئے اور اکبر مسلسل چپ کروا رہا تھا، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ نے بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے وہ بڑی ہے ہماری، ہمیں بتا کر جانا چاہیے تھا ان کو، رضیہ نے سو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، اب رونا بند کرو اور سو جاؤ، مجھے صبح جاب پر بھی جانا ہے، اکبر نے ہنسی دبا کر مسکرا کر کہا، پھر کچھ دیر تک رونے کے بعد خود ہی خاموشی سے لیٹ گئی۔ صبح سویرے جلدی سے رضیہ نے اکبر کے لیے ناشتہ بنا لیا، پھر نماز پڑھ کر کچھ دیر ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ اکبر نماز پڑھ کر آیا تو اسے ناشتہ لا کر دیا، پھر اکبر کچھ دیر بیٹھا اور تیاری کر کے اپنے جاب پر چلا گیا۔ پیچھے رضیہ نے برتن دھوئے، اپنے اور اب ساس کے لیے ناشتہ بنایا، کیونکہ اکبر نے منع کیا تھا بھابھی اور باقی سب کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے۔ ابھی ناشتہ بنا کر باہر نکلی ہی تھی کہ بھابھی آ گئی، ایک طنزیہ نظر ڈال کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ رضیہ نے ساس کو ناشتہ کروایا اور پھر بھابھی کے پاس آ گئی۔ بھابھی، رضیہ نے ہمت کر کے بولا۔ ایک نظر رضیہ کو دیکھ کر جیٹھانی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اکبر کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، انہوں نے غصے میں بول دیا آپ کو، رضیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، یہ میرا گھر ہے سمجھی، اگر یہاں پر رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا، بھابھی نے سخت لہجے سے کہا۔ اور بہت ہو گیا نئی نویلی دلہن کا ڈرامہ، اب بیوی اپنا گھر کے کام سنبھالو، کچھ ذمہ داری لو کہ ایسے ہی رہنا ہے، جیٹھانی نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی، رضیہ نے کہا، اور ہاں، آج سے میں کام بانٹ کر دوں گی، اپنا کام کیا کرو، میری بیٹیاں تمہارے میاں کے کام کرنے کے لیے نہیں، بھابھی نے گھور کر کہا۔ جیٹھانی نے ناشتہ اٹھا کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چاچی، امی نے کہا کہ آپ جانوروں والی سائٹ پر چلی جائیں اور جھاڑو دے دیں اور گوبر بھی اٹھا دیں، شاہدہ نے آ کر رضیہ سے کہا۔ یہ سن کر رضیہ ہکا بکا رہ گئی۔ میکے میں بے شک انہوں نے محنت کی تھی، مگر جانوروں والا کام کبھی گھر کی عورتوں نے نہیں کیا تھا۔ پریشانی سے رضیہ اٹھ کر چل دی۔ پیچھے سے تماشا دیکھنے کے لیے سب ماں بیٹیاں بھی وہاں ایک سائٹ پر ہو گئی۔ گوبر کی بدبو سے ہی رضیہ کا دماغ گھوم گیا، دل الگ سے خراب ہو رہا تھا، اٹھانے کے لیے کوئی کہی ڈھونڈنے لگ گئی۔ آخر پھر شاہدہ کو آواز دی۔ شاہدہ، گوبر اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ رضیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں چاچی، نوکر تو ہاتھ سے اٹھاتا ہوتا ہے، شاہدہ نے مزے سے کہا۔ کیا مطلب نوکر؟ تو آج کہاں ہے وہ؟ رضیہ نے پوچھا۔ اس کی امی نے چھٹی کرا دی، کام ٹھیک سے نہیں کرتا تھا، شاہدہ نے بتایا۔ اب تو صحیح معنی میں رضیہ کے طوطے اڑ گئے، مرتی کیا نہ کرتی، ہاتھ سے گوبر اٹھایا۔ 2 گھنٹے کے بعد رضیہ نے بہت مشکل سے کام کیا اور پھر مل مل کر صابن سے ہاتھ دھوئے، اور کمرے میں جاتے ہی طبیعت خراب ہو گئی، اب کائی رک ہی نہیں رہی تھی، اوپر سے ہاتھوں میں سے بدبو ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رہ کر رضیہ کو رونا آ رہا تھا، جبکہ رضیہ کی اس حالت پر جیٹھانی اور اس کی بیٹیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بہت ناز تھا نا اس کو اپنی شکل پر، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اپنے حسن سے سب کو متاثر کرتی ہے، کرم جل کہی کہ جیٹھانی نے نفرت سے کہا۔ رضیہ پتر، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ساس نے رضیہ کے پاس آ کر پوچھا۔ اماں کچھ نہیں، رضیہ نے مسکرا کر کہا۔ پھر لیٹی ہوئی کیوں ہو ایسے، اور الٹی کیوں ہو رہی ہے؟ ساس سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، بس تھوڑا دل خراب ہو رہا، رضیہ نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اچھا تو آرام کر پھر، ساس نے کہا، اور پھر سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اکبر جب آیا تو دیکھا رضیہ لیٹی ہوئی تھی، جب ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا تو جھٹکا لگا، کیونکہ رضیہ تو بخار میں تپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے ماں کو آواز دی اور پھر دونوں اسے کلینک لے گئے، دوائی لی، پھر رات تک بخار تھوڑا کم ہوا۔ رات کا کھانا کھانے لگے تو رضیہ نے جیسے ہی نوالا منہ کے پاس کیا، پھر سے بدبو کی وجہ سے دل خراب ہونے لگ گیا۔ حالانکہ رضیہ نے شیمپو اور صابن سے مل مل کر ہاتھ دھوئے، مگر بدبو تھی کہ جا ہی نہیں رہی تھی۔
ہوا کیا ہے اور کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اکبر نے پریشانی سے دیکھا اور پوچھا۔ میرا دل خراب ہو رہا ہے، جیسے ہی نوالا منہ کے پاس لے کر جاتی ہوں بدبو کی وجہ سے ابکائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رضیہ نے رونے والی صورت بنا کر اپنا مسئلہ بتایا۔ کس چیز کی بدبو؟ دکھاؤ تو مجھے، اکبر نے کہا۔ رضیہ نے برا سا منہ بنا کر اپنے ہاتھ اکبر کے سامنے کیے۔ یہ تمہارے ہاتھوں سے گوبر کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تم جانوروں والی سائٹ پہ گئی تھی؟ اکبر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، بھابھی نے کہا تھا کہ آج نوکر نے پکی چھٹی کر لی ہے تو اس لیے میں جا کر جانوروں کا گوبر اٹھاؤ۔ رضیہ نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر اکبر کو جھٹکا لگا۔ لاؤ پھر میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اکبر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر آہستہ آہستہ رضیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ فاصلے پر بیٹھی ہوئی جیٹھانی نے جب یہ منظر دیکھا کہ اکبر رضیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے تو وہ جل بھن کر رہ گئی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اکبر نے رضیہ کو اپنے کمرے کی طرف بھیج دیا اور خود بھابھی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بھابھی، یہ آپ نے آج کیا کیا ہے؟ اگر آپ کو رضیہ اتنی ہی ناپسند ہے تو آپ نے اس کا رشتہ کیوں لیا تھا؟ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اتنی معصوم اور سادہ سی تو ہے وہ، آپ اس کے بھولے پن اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں مسلسل۔ اکبر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بھابھی کی طرف متوجہ ہو کر غصے سے کہا۔ اوہ، میں بھی سوچ رہی تھی کہ تم ابھی تک آئے کیوں ہی نہیں میرے پاس مجھ سے لڑنے کے لیے۔ پڑھا دی ہوگی پٹھیا بیوی نے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ایسی ہی ہے، اور کون سا میں نے عجیب کام کہہ دیا؟ گھر کے کام ہیں، سب عورتیں کرتی ہے، اس نے کر لیا تو کون سا کچھ ہو گیا؟ وہ کون سا کوئی حور پری ہے یا آسمان سے اتری ہے؟ بھابھی نے بھی غصے سے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ اکبر کو مزید تب چڑھ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بھابھی آپ شاید بول رہی ہے، جب سے آپ اس گھر میں بیاہ کر آئی ہیں ہم نے آپ کو کبھی بھی جانوروں والی سائٹ پر کوئی کام کرنے نہیں دیا، تو آپ یہ کیسا سوچ سکتی ہے کہ آپ میری بیوی کو وہ سب کام کرنے کا کہاں سے کہے گی جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے؟ اور دوسری بات، اکبر نے غصے سے دیکھ کر بھابھی کو کہا، میری بیوی معصوم ہے، سادہ اور صاف دل بھی۔ اگر وہ آپ کی عزت کرتی ہے اور آپ کی کہی کوئی بھی ہر بات مان لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سر پر چڑھ کر ہر وہ کام کروائے جو کہ کرنے کے قابل نہیں، اور میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری بیوی سے ایسے کام کروائے۔ اسے میری وارننگ سمجھے یا جو بھی، اگر اب میں نے ایسا ویسا کچھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اب تک میری شرافت ہی دیکھی ہے، بہتر ہے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور مجھے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اکبر نے اپنی بات مکمل کی اور زور سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پیچھے سے بھابھی اکبر کی دیدہ دلیری پر حیران پریشان ہو کر رہ گئی، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ان کا دیور ہے جو ان کے کہنے پر کھانا تک چھوڑ کے ان کے کام کرنے لگ جاتا تھا، ان کی ہر کہی ہوئی بات کو بغیر کسی چون چرا کے پورا کر دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ انور نے کمرے میں داخل ہو کر پروین کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی بھی ہونے کو کچھ باقی ہے؟ اتنی بے عزتی اس گھر میں میری حیثیت کی کیا ہے؟ بڑی بہو ہونے کے ناطے کوئی میری عزت ہی نہیں ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے مجھے باتیں سنا کے چلا جاتا ہے۔ ہائے، یہ سب دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ پروین نے اونچی اونچی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا ہوا کیا ہے۔ رات کا وقت ہے اور تمہارے اس طرح اونچی اونچی رونے سے آواز دور تک جائے گی اور لوگ اس بات کا بتنگڑ بنا لیں گے۔ تم مجھے بتاؤ، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے تو میں بات کرتا ہوں گھر میں، انور نے پروین کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اور یہ بات ہی جلتی پر تیل کی طرح ثابت ہوئی۔ کیا بتاؤں تمہیں کچھ خبر ہے بھی صحیح کہ گھر والے سارے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تمہیں تو بس اپنے بھائی اور ماں ہی سب صحیح لگتے ہیں، میری باتیں کسی کو درست لگے گی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو میری ہی غلطی نظر آتی ہے۔ اتنے سال سے اس گھر میں بیاہ کر جب سے لائی گئی ہوں، سارے کام کیے ہیں، سارے گھر کو سنبھالا ہے میں نے، لیکن یہ صلہ دے رہی ہے مجھے ہی الٹا میری ہی بے عزتی کر رہے ہیں۔ پروین نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے، ساس نے بڑی بہو کی رونے کی آواز سن کر کمرے میں آ کر پوچھا۔ کیا بتاؤں آپ کو، اس گھر میں میری اہمیت ہی کیا ہے؟
بڑی بہو ہوں لیکن کبھی بھی بڑی بہو والی عزت نہیں دی گئی مجھے۔ آپ کو بھی ہر دفعہ میری غلطی نظر آتی ہے۔ بس مجھے نہیں رہنا اس گھر میں جا رہی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر۔ جہاں بندے کی عزت ہی نہ ہو وہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ پروین نے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، بیٹا بتاؤ تو صحیح مجھے ہوا کیا ہے؟ رات کا ٹائم ہے، صبح بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس گھر کی بڑی بہو تم لوگ کیا کہے گی؟ ساس نے پریشانی سے بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پروین نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ ہٹایا۔ بہو تو آپ کی رضیہ ہے جو زیادہ لاڈلی ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ اب اس گھر میں میری تو کوئی ضرورت نہیں رہی کسی کو، پروین نے کہا اور کپڑے بیگ میں پیک کرنے لگ گئی۔ دیکھ پتر، ادھر دیکھو بیٹا، میرے ہاتھوں کی طرف نہ جاؤ اس ٹائم۔ گھر کی عزت ہو تم۔ دیکھو میری بیٹی، ہم صبح بیٹھ کر بات کریں گے۔ ساس نے بہو کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ آخر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ منت سماجت کرنے کے بعد پروین کے ہاتھ سے کپڑوں والا بیگ لے لیا اور صبح بات کرنے پر راضی کر لیا گیا، اور پھر بہو کو آرام کرنے کا کہہ کے ساس کمرے سے چلی گئی۔ اکبر پتر جاگ رہے ہو تسی؟ اکبر کی ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ماں جی دروازے پر کیوں کھڑی ہے، آپ اندر آ جائیے۔ رضیہ نے فوراً ان کی طرف بڑھ کر پیار سے کہا، جیتے رہو بیٹا، مجھے تم لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنی تھی۔ بیڈ پر پاس بیٹھ کر ساس نے کہا، جی ماں جی بولیے، کیا بات ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، پروین اس گھر کی بڑی بہو ہے، کچھ اس کی طرف طبیعت بھی ایسی ہی ہے، بس تم اس کی بات کا برا نہ منایا کرو۔ میرے بس یہی 3 بیٹے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں سب مل کر رہے، جب میں مر گئی تو پھر تم لوگ بھی الگ ہو جانا۔ ساس نے روتے ہوئے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، بزرگ گھر کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے ہی دم سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ رضیہ نے ساس کے ہاتھ چوم کر کہا، بس پھر تم اکبر کو سمجھاؤ، بھابھی کے ساتھ بحث نہ کیا کرے۔ ساس نے کہا، بس اماں آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھاؤں گی اکبر کو، وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ بس آپ اپنا دل خراب نہ کرو، آپ ویسے بھی ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہے، رضیہ نے ساس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ رضیہ کی بات سن کر ساس کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد پھر رضیہ ساس کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ تب تک اکبر میں کمرے میں آ چکا تھا۔ اب کیسی ہے طبیعت تمہاری؟ اکبر نے رضیہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا ہوا، بس وہ تھوڑا بدبو کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، رضیہ نے کہا۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، رضیہ نے اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ آپ نے بھابھی سے لڑائی کی تھی آج پھر؟ رضیہ نے پوچھا۔ نہیں، لڑائی تو نہیں کی تھی، ہاں وارننگ ضرور دی تھی ان کو، اکبر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی اس وارننگ کی وجہ سے گھر میں کتنا تماشا ہوا ہے، رضیہ نے غصے سے کہا۔ کون سا تماشا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، نہ ہی میرے سامنے کسی نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اکبر نے حیرت سے کہا۔ آپ تو وارننگ دے کر گھر سے باہر نکل گئے، لیکن پیچھے سے بھگتنا تو ہم سب گھر والوں کو پڑے گا نا، رضیہ نے منہ پھیلا کر کہا۔ اچھا بتاؤ بھی ہوا کیا ہے، اکبر نے پوچھا، اور پھر رضیہ نے الف سے یہ تک ساری تفصیل سے بات بتا دی، اور ساس والی بات بھی۔ یہ کون سا کوئی نئی بات ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، جب بھی بھابھی کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ایسے ہی کہتی ہے۔ سب گھر والوں کو انہوں نے کٹھ پتلی بنا کر رکھا ہوا ہے، اب اگر آگے سے میں نے کچھ کہنا شروع کر دیا ہے تو میں بھی برا بن گیا ہوں۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں ان کے لیے بہت اچھا تھا، ان کے آگے پیچھے جو پھرتا تھا، ان کی ہاں میں ہاں جو ملاتا تھا، ان کے ہر کام کو فٹافٹ جو کر دیتا تھا، لیکن اب اگر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی ہے تو ان کی نظر میں بھی برا ترین شخص بن چکا ہوں، اکبر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے لیے مذاق ہوگا یا پھر روزمرہ کا تماشا، لیکن اگر میری وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے تو سب لوگ مجھے ہی تانے دیں گے، کہیں گے یہ ہی بیاں کر آئی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی وجہ سے بسا بسایا گھر ٹوٹ گیا، رضیہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اور میں چاہتی ہوں آپ کو مزید بھابھی سے کوئی بحث نہ کرے،
گھر میں لڑائی جھگڑے سے ماحول خراب ہوگا۔ وعدہ کریں آپ اب کبھی کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ رضیہ نے اکبر کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر وعدہ کرنے کے لیے کہا۔ اوکے، جو حکم آپ کا۔ اکبر نے رضیہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کرنے کے لیے رضیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کا 5واں قسط اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔